بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کسی بھائی صاحب نے بھیجا ہے، حدیث مبارک ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے والا جنتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے۔ تو اس کا شان نزول یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی غزوے سے واپس تشریف لا رہے تھے، تو ایک جگہ لشکر کا پڑاؤ ہوا، تو سرکار کا خیمہ باغ میں لگایا اور کچھ صحابہ بھی پاس موجود تھے۔ تو آپ نے وہاں یہ فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنتی ہے۔ تو کافی صحابہ پاس بیٹھے تھے، باقی لشکر کے خیمے جو تھے وہ باغ سے باہر تھے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اعلان کر دوں؟ آپ نے فرمایا کر دو۔ تو وہ جلدی جلدی چل پڑے اعلان کرنے کے لیے۔ تو راستے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کو ملے۔ آپ نے پوچھا، ابو ہریرہ اتنی جلدی میں کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں یہ اعلان کرنے جا رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنتی ہے۔ تو آپ نے ان کو روکا، تو انہوں نے کہا نہیں، میں پوچھ کر آ رہا ہوں۔ تو آپ نے پھر ان کو مارا، تو وہ گر گئے، ان کے بہت چوٹ لگی۔ تو پھر واپس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر شکایت کی کہ مجھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مارا ہے اور مجھے چوٹ آئی ہے۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی پہنچ گئے۔ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ نے فرمایا یہ بالکل حق ہے، لیکن امت کو عمل کے لیے رہنے دیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ تو سوال کرنے والے کا سوال یہ ہے کہ کیا حضرت عمر یہ زیادہ جانتے تھے سرکار سے کہ امت کو عمل کے لیے رہنے دیں؟ کیا سرکار یہ بات نہیں جانتے تھے؟ تو اس میں میرا بھائی یہ زیادہ جاننا یا کم جاننا مقصد نہیں۔ پہلے آپ یہ اگر دیکھ لیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کس شان کے بزرگ ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک تعالیٰ سے ان کا کیا تعلق ہے، اللہ اور رسول ان پر کتنے خوش ہیں، اور کس قدر اللہ اور اللہ کے رسول نے ان کو مراتب عطا کیے ہیں، تو پھر یہ بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مناقب کا بیان ترمذی شریف جلد دوم 1799 نمبر باب اور 3461 نمبر حدیث ہے۔ 3461 نمبر ترمذی شریف مناقب کا بیان، یہ حدیث دیکھ سکتے ہیں آپ۔ اس سے آگے بھی یہی، اس کی ساری حدیثیں اسی ترمذی سے میں نے لی ہیں۔ تو ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے عمر کے دل اور زبان سے حق جاری کر دیا ہے۔ اور ابن عمر فرماتے ہیں کہ کوئی واقعہ ایسا نہیں جس میں عمر اور دوسرے لوگوں نے کوئی رائے دی ہو اور قرآن عمر کے قول کی موافقت میں نہ اترا ہو۔ یعنی جو کچھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا وہی قرآن میں نازل ہو گیا۔ تو سرکار نے فرمایا کہ عمر کی زبان اللہ کی زبان ہے، عمر جو کہتا ہے وہ اللہ ہی کہتا ہے۔ دوسری حدیث پاک ہے، ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ یا اللہ اسلام کو ابو جہل یا عمر کے اسلام سے تقویت پہنچا۔ چنانچہ صبح عمر رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام لائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی، اور حضرت عمر جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہیں، باقی سب مرید ہیں، حضرت عمر مراد ہیں۔ تو اگلی حدیث ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں عمر نے ابو بکر سے کہا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام لوگوں سے بہتر۔ تو انہوں نے فرمایا تم اس طرح کہہ رہے ہو، حالانکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ عمر سے بہتر کسی شخص پر سورج طلوع نہیں ہوا۔ تو اس طرح اس سے اگلی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، لا نبی یا بعد ہی، میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ یعنی آپ
اب فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتے، اور آپ نے فرمایا کہ عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ آپ مثل موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، لا نبی یا بعدی، میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ اگلی حدیث پاک ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب دیکھا کہ میرے پاس ایک دودھ کا پیالہ لایا گیا، میں نے اس میں سے پیا اور باقی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو دے دیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ اس کی کیا تعبیر ہوئی؟ فرمایا اس کی تعبیر علم ہے۔ اس سے اگلی حدیث ہے 3467 نمبر۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں جنت میں داخل ہوا تو ایک سونے کا محل دیکھا، میں نے پوچھا یہ کس کے لیے ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے لیے ہے۔ تو اس طرح آپ کی جو مناقب ہیں بہت زیادہ ہیں، میں نے مختصر جو ہیں وہ بیان کیے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پچھلی امتوں میں بھی محدث ہوتے تھے، اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تو وہ عمر ہیں، یعنی میری امت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہیں یہ محدث ہیں۔ تو اس طرح آپ کے بارے میں بہت کچھ ہے۔ اگلی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ اور عثمان رضی اللہ عنہ احد پہاڑ پر چڑھے تو وہ لرزنے لگا، ہلنے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے احد ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ تو غزوہ تبوک سے واپسی پر یہ پہلے حضرت عمر کا سرکار کتنی اہمیت دیتے تھے آپ کی بات کو، یہ میں عرض کر رہا ہوں۔ تو غزوہ تبوک سے واپسی پر راشن کم ہو گیا تو صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا سواری کے اونٹ ذبح کر لیں کہ راشن بالکل ختم ہو گیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کر لو، ذبح کر لو۔ وہ کہاڑیاں اور چھریاں لے کر چل پڑے تو آگے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ملے، تو آپ نے پوچھا بھی کیا ارادہ ہے؟ تو انہوں نے کہا جی سرکار سے ہم اجازت لے کر آئے ہیں تو یہ اونٹوں کو ذبح کریں گے اور کھائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ، اس میں جلدی نہ کرو، میں خود عرض کر لوں۔ تو آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر اونٹ ذبح کر لیے تو ریگستان کا سفر ہے، گرمی کا موسم ہے، تو یہ سامان اٹھا کر پیدل یہ سفر ہونا بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو آپ سمجھ گئے کہ عمر کیا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھیں تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، نہ کرو، جو کچھ کسی کے پاس موجود ہے، کسی کے پاس چند کھجوریں تھیں، کسی کے پاس تھوڑے سے ستو اور کسی کے پاس تھوڑے سے چنے، اس طرح تھوڑا تھوڑا جو تھا، کوئی چلو بھر، کوئی کلو سوا کلو کے قریب، وہ سارا ایک چادر پہ جمع کیا اور سرکار نے اپنا رومال مبارک اوپر ڈالا اور دعا کی، برکت کی، تو اور فرمایا سب لوگ اپنے اپنے بورے بھر لو۔ تو اب اس میں بھی دیکھیں کیا سرکار، کوئی یہ سوال کرے گا کیا سرکار نہیں جانتے تھے کہ ریگستان کا سفر ہے اور گرمی کا موسم ہے؟ نہیں، یہ نہیں، کیونکہ کوئی بھی معجزہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود نہیں فرماتے کہ آؤ میں آپ کو یہ معجزہ دکھاؤں، کسی کے عرض کرنے پر ہی ہوتا ہے۔ تو وہ بھی سرکار سمجھ گیا کہ حضرت عمر کی مرضی یہ ہے کہ یہاں راشن جو ہے وہ بڑھ جائے، برکت کی دعا فرمائے، معجزہ کا اظہار ہو اور اونٹ ذبح نہ کریں، یہ مشکل پڑ جائے گی، مصیبت ہو جائے گی۔ تو آپ نے کیا اور سب نے بورے بھر لیے۔ اور دوسرا بیت رضوان سے واپسی پر دیکھیں پانی کم ہو گیا، مختصر عرض کر رہا ہوں نہیں تو پھر بہت لمبا بیان ہو جائے گا۔ تو آپ وضو فرما رہے تھے، سب صحابہ دیکھ رہے تھے، وہاں بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پانی کی طرف سب صحابہ اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ سب کے پاس پانی ختم ہو گیا ہے۔ تو آپ سمجھ گئے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، آپ نے اس میں ہاتھ رکھا سرائی میں، پانی ابلنا شروع ہو گیا اور میں اپنے اپنے گھاٹ جو ہیں وہ چن لو۔ تو سب صحابہ نے پانی پیا، اونٹوں کو پلایا، خود نہائے، مشکیزیں بھر لیے۔ تو جب سب نے کہا جی سب سیر ہو گئے تو آپ نے اپنا دست مبارک کھینچ لیا
اور وہ پانی کا نام و نشان بھی نہ رہا، سب کی پیاس بجھ چکی تھی اور سٹور بھی کر لیا تھا۔ اور اس طرح بھائی پردے کی آیات جو آئی ہیں وہ بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر کسی کے آنے جانے کی جگہ ہمارے گھر جو ہے نہیں ہے، آپ کے گھروں میں ہر کوئی نہ آئے جائے، پردہ ہونا چاہیے۔ تو قرآن میں پردے کی آیات نازل ہو گئیں۔ پھر دیکھیں قرآن پاک میں ہے کہ والدین کے سامنے اف تک نہ کرو، چاہے وہ کافر بھی ہوں، ان کی سب ضروریات پوری کرو، والدین کے سامنے اف تک نہ کرو۔ تو اس میں دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے باپ کو قتل کر دیا۔ صحابہ نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں کہ والدین کے سامنے اف بھی نہ کرو، اور انہوں نے تو اپنے باپ کو قتل ہی کر دیا۔ تو آپ نے بلایا تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا باپ آپ کی توہین کرتا تھا، تذلیل کرتا تھا، میرے سے برداشت نہیں ہوا، میں نے قتل کر دیا اس کو۔ تو آپ نے فرمایا عمر جو کرتا ہے صحیح کرتا ہے۔ اب دیکھیں کیونکہ ان کی زبان پر اللہ کلام کر رہے ہیں، ان کے دل اور زبان سے حق جاری ہوتا ہے، وہ مثل موسیٰ علیہ السلام ہیں، تو ان کی زبان پہ اللہ کلام کرتے ہیں۔ اب کتنی فضیلت ہے، عشرہ مبشرین میں وہ شامل ہیں، بیعت رضوان میں وہ شامل ہیں۔ تو اب اس طرح میرا بھائی جو کچھ اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سمجھتے تھے، ابو ہریرہ یا اس طرح کے جو بعد والے صحابی تھے، ان کے مراتب اس قدر بلند نہیں تھے جس قدر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بلند تھے۔ تو اس لیے جس کا مقام، جس کا مرتبہ معتبر ہو، اس کا کلام بھی معتبر ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اختلاف کر رہے ہیں۔ جس طرح دیکھیں وصال سے چند دن پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کاغذ اور قلم لاؤ، میں آپ کو وصیت لکھوا دوں۔ اب اس کو بھی لوگوں نے الٹا رنگ دیا کہ دیکھیں جی آپ تو وصیت لکھوانا چاہتے تھے، حضرت علی علیہ السلام کی خلافت لکھنا چاہتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہو گئے، اور بعد میں کتنے دن آپ حیات تھے، صحت مند بھی ہو گئے تھے، تو آپ نہیں تو اگر آپ کی مرضی کے خلاف حضرت عمر نے عرض کیا ہوتا تو پھر آپ دوبارہ منگوا کے لکھ دیتے۔ نہیں، آپ تو یہ ظاہر کرنا چاہتے تھے، اور آپ جانتے تھے کہ عمر کی زبان پر اللہ کلام کرتے ہیں، یہ اللہ نے کلام کیا ہے کہ امت کے لیے قرآن کافی ہے، آپ فکر مند نہ ہوں، یہ سب کچھ قرآن پاک سے سمجھ لیں گے۔ تو آپ اس لیے خاموش ہو گئے۔ تو اس طرح دیکھیں کتنی چیزیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جو حضرت عمر نے عرض کی، وہ عین بین قرآن و حدیث میں ان کا ثبوت ملتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو کہتے ہیں وہ حق ہے، ان کی زبان پر اللہ کلام کرتے ہیں۔ تو اس طرح اس حدیث میں بھی کیونکہ آپ کی منشا مبارک بھی یہی تھی کہ یہ خاص لوگوں کو پتہ چل جائے گا، تو بعد میں یہ سب کچھ روایتیں جو ہیں وہ ہو جائیں گی، ساری امت کو بھی پتہ چل جائے گا۔ تو لیکن جب انہوں نے کہا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ جی میں اعلان کر دوں، تو اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود تو نہیں فرما سکتے تھے کہ اعلان مت کرو، کیوں پھر تو ان کے دل میں یہ شک آ جاتا کہ جی خود فرمایا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے والا جنتی ہے، اور اعلان سے منع کر دیا، اس کا کیا مطلب ہوا؟ تو اس لیے سرکار نے منع نہیں کیا اور اس کا بندوبست کیا کہ جب وہ جا رہے تھے تو آگے سے جیسے دیکھیں ان کے ارادوں میں قوت ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھو جب کفار نے کہا کہ بھئی چاند توڑ کر دکھاؤ، ابو جہل ان کو لے کے آیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ اگر جادو ہوگا تو آسمان پہ جادو نہیں ہوتا، اگر یہ جادوگر ہیں تو پھر جھوٹے ہو جائیں گے، اگر نبی ہے تو ہو جائے گا۔ تو اب انہوں نے یہ کہا کہ جی چاند توڑ کر دکھاؤ کیونکہ آسمان پہ جادو نہیں چلتا۔ تو آپ نے کیا کیا بھائی؟ اشارہ کیا اور ارادہ کیا، چاند ٹوٹ کے قدموں میں آ گیا۔ تو یہ نبیوں کے ولیوں کے ارادے جو ہیں، یہ جو ارادہ کرتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ جس طرح دیکھیں وہ حدیث قدسی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ نفلی عبادت سے میرے قریب ہو جاتا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں زبان میں ہو جاتا ہوں، اور پھر جب ہاتھ پاؤں زبان اللہ ہو جاتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں میں ہی کلام کرتا ہوں۔
اب عمر رضی اللہ عنہ کی زبان پہ سرکار فرما رہے ہیں اللہ کلام کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ہی وہ پکڑتا ہوں، میں ہی چلتا ہوں، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں پھر کیا عطا کرتا ہوں ایسے بندے کو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کو پھر قوت ارادی عطا کر دیتا ہوں، جس طرح میں جو ارادہ کرتا ہوں وہ ہو جاتا ہے، جیسے کن فیکون۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کو بھی قوت ارادی عطا کر دیتا ہوں۔ تو نبیوں اور ولیوں کو قوت ارادی نصیب ہوتی ہے، جو جنت میں ہر جنتی کو نصیب ہوگی، لیکن زمین پر نبی اور ولی جو ہیں ان کو یہ قوت ارادی نصیب ہے، یعنی جو وہ ارادہ کرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کرم فرماتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ جیسے سرکار نے ارادہ کیا چاند ٹوٹ کے قدموں میں آ گیا، سرکار نے ارادہ کیا اشارہ کیا ابو جہل کے ہاتھ میں پتھر کلمہ پڑھنے لگ گئے۔ تو اس طرح آپ نے یہ بھی ارادہ کیا کہ اب اس کو روکنا چاہیے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہنچ گئے وہاں، انہوں نے منع کیا اور وہ نہیں مانے تو پھر آپ نے مارا، وہ چوٹ لگی تو شکایت کی، تو سرکار نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ڈانٹا نہیں، اگر آپ کی مرضی کے خلاف ہوتا تو سرکار ڈانٹتے کہ بھئی یہ کیا کیا آپ نے، لیکن آپ نے فرمایا ٹھیک ہے امت کو عمل کے لیے رہنے دیں۔ تو اس طرح بھائی یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کوئی آپ کے خلاف نہیں کہہ رہے تھے، آپ کی منشا مبارک یہی تھی، کیونکہ ان کو قرب روح رسول ہونا نصیب تھا، جو ارادے سرکار میں پیدا ہوتے تھے وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، علی علیہ السلام، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، یعنی جو عشرہ مبشرین ہیں ان میں وہ ارادے پیدا ہوتے تھے، اور وہ ارادے اللہ کی طرف سے تھے، اللہ ہی کے ارادے تھے۔ تو اس طرح یہ چیز قوت ارادی، اس کو یہ ویسے عام لوگ اور مولوی لوگ بالکل نہیں سمجھتے۔ جس طرح دیکھیں قرآن پاک میں بھی ہے کہ آصف بن برقیہ سلمان علیہ السلام کا جو امتی ہے، اللہ کا ولی ہے، تو جب آپ نے فرمایا کہ بلقیس کا تخت لانا ہے تو ایک دیو نے کہا جی میں محفل برخاست ہونے تک لے آؤں گا، تو آپ نے فرمایا نہیں اسے جلدی چاہیے، تو آپ کے اس امتی نے آصف بن برقیہ نے کہا جی میں آنکھ جھپکتے لے آؤں گا، اور میں یہ ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں انہوں نے اشارہ کیا تو تخت سامنے پڑا ہوا تھا، آنکھ جھپکتے سینکڑوں میل سے کیسے آ گیا وہ؟ انہوں نے ارادہ کیا، کیونکہ وہ اللہ کے ولی تھے، ان کے ارادے میں قوت تھی، ارادہ کیا وہاں تخت ختم ہو گیا اور یہاں موجود ہو گیا، بن گیا۔ حالانکہ یہ کام سلیمان علیہ السلام بھی کر سکتے تھے، اللہ کے نبی تھے، لیکن اس میں اللہ کی یہ حکمت تھی کہ ولی اور ولی کے اختیارات اور ان کے ارادوں کی قوت کا اظہار فرمانا مقصود تھا، تاکہ حضور کی امت قرآن سے یہ سبق حاصل کرے، سبق سیکھ لے۔ تو اس طرح میرا بھائی یہ سب ارادوں کا کام ہے، اللہ رسول قرآن و حدیث کو سمجھنے اور اولیاء کرام کے اختیارات اور ارادوں قوت ارادی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اگر اس میں کوئی کمی رہ گئی ہو سمجھ نہ آئے تو دوبارہ سوال بھیج دینا، انشاءاللہ پھر عرض کر دوں گا۔ آمین۔ اللہ حافظ۔